صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محمد از میں خواہم خدا را، خدایا از تو عشق مصطفیٰ را. ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین. اسلام ما محبت آل محمد است. کتاب فطرت کے سر برق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی، یہ وجود لوح قلم نہ ہوتا. یہ زمین نہ ہوتی، وہ فلک نہ ہوتا، یہ عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا. یہ محفلیں کون و فکان ہوتی، واللہ اگر وہ امام امم نہ ہوتا. در فشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تیرا پر جو اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیح کر دیا. کس نے ذروں کو اٹھایا تو صحرا کر دیا. کس نے قطروں کو ملایا تو دریا کر دیا. کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم، غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ تو اپنا نامہ اعمال دیکھ. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. ذوق رکھو سنت گرامی سے، ہائے شرف آپ کی غلامی سے. جو کوئی تابع رسول نہیں، لگتا حق کرے وہ قبول نہیں. خاتم الانبیاء کی ذات وہم و گما سے بلند. خدا کا حسن انتخاب لاجواب ہے. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے. کرنا ہے تو پھر سب کو مسلمان کر دے. وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے. گمراہ نہ ملے گا شیطان سے بدتر، ہادی نہ ملے گا قرآن سے بہتر. محترم المقام، واجب الاحترام شرفائے ملت، دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، دعا فرمے سو کہ اللہ پاک اس عاجز نو کلمات حق کا بیان کرنے دی توفیق بخشے. جڑی جڑی بات میری زبان چگلے اور صحیح ہوئے، اللہ رب العزت اس دوتے صحیح معنی نظر عمل دی توفیق عطا فرماوے. میرے دوستو، اس وسطی اندر پہلی مرتبہ حاضر تھیاں اور جی چیز میں آگے ڈٹھی ہے، جیسے تو اب خاموشی تے چپ دا روزہ رکھی بیٹھو، یہ روزہ تروڑو صحیح. دعایا کلمات آکھے سے کہیں بندے آمین نہیں آکھیا.
میرے تو پہلے حضرت بڑے خوبصورت انداز اندر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمانے پہنا، لیکن توری سبحان اللہ دی بھی چاس کہہ نہیں تے توری الحمدللہ دی کہہ نہیں تے درود شریف کوئی کہنا پڑدا بیٹھا۔ میرے دوستو، میں اس علاقے دے اندر پہلی دفعہ آیا تے میں چاہنا کوئی تورے احباب دے دل کو منور کراں۔ میں قابل قدر محترم محمد قاسم صاحب، محترم محمد ہاشم صاحب، محمد سلیمان صاحب اور محمد صفدر صاحب دا انہیں دا شکر گزار ہاں جنہیں دی محبت دی وجہ کلو آیا۔ انہیں میں کو آکھے کہ اصلاحی گفتگو کرو، اصلاحی گفتگو کرن نال لوگیں دے دل و دماغ منور تھی سن۔ میں تو صاحب آپ دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی وچ آیت مبارکہ پڑھیے جس دے اندر اللہ رب العزت نے موت دا تذکرہ پہلے کیتے تے زندگی دا تذکرہ بعد ہی کیتے، کیونکہ بزرگیں دے ایصال ثواب دا پروگرام ہے تے میں چاہنا کہ جنہیں بزرگیں دی خاطر ایصال ثواب دا پروگرام کرنا اللہ پاک انہیں دی قبر کو منور فرما دے۔ ہر سال اتنا مجاہد اسلام، وکیل صحابہ، اہل بیت، حضرت قاری القرآن مولانا کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف نالی ہم اجوئی جہان تنی رہے زندگی احمد پر آئے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ میرے دوستو، یہ چند روزہ زندگی ہے، یہ عارضی تے مختصر زندگی ہے، یہ زندگی ہے 40-50 سال دی، زندگی ہے 60-70 سال دی، قیامت دا ایک لوارے 50,000 سال۔ تو صاحباب دنیا دی خاطر دا بڑی کوشش کریں دے پہ ہو، مال متاع تے نظر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشق ہو تو حضور دا فرمان رسا جا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ نبوت اندر بیٹھے ہم، صحابی آندے آ کے عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقل مند کے کو آدھا، سیاح دانا سمجھدار کے کو آدھا۔ اگر تو سندھ میں بیٹھے ہوں آسا کہیں سردار دا ناگی نہا، کہیں کار کوٹھی والے دا ناگی نہا، کہیں فہم و فراست والے دا ناگی نہا، نبی ایسے مقام تے فیض ہو دی جنہی نگاہ لوہائیں جانے تے ہوں دی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے میرے نزدیک عقل مند شخص ہوئے، دانا ہوئے، سمجھدار ہوئے، جرا مرن کرو پہلے مرن دی تیاری کریں۔ اور تو سندھ میں گریبانہ دی بھی جھان کے دیکھوں گے کتنے لوگ مرن کرو پہلے مرن دی تیاری کی دی پہ ہیں۔ ساری زندگی گزر دی کی میں پئی ہے، مرنا ہر بندے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح چیز نے موت ذائقہ چکھنے، کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہوئے، فناہ کرو پہلے تیاری۔ یہ اللہ دا قرآن ہے، اپنے سینے کو قرآن مجید کی تختی پڑھو، قرآن مجید پڑھو، 5 وقت نمازاں پڑھو۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد گرامی میرا تو ادھر توجہ دنار سن کے میں پہلی مرتبہ حاضر ہویا تیرے دل کو منور کر چڑھا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے بات فرما گئے نور منازلکم بالصلاۃ تلاوت قرآن، اپنے گھرے کو نماز نال منور کر، قرآن مجید کی تلاوت نال منور کر۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات فرما گئے افضل عبادت امتی قرات القرآن، میری امت دی بہتری بات قرآن مجید دا پڑھنا ہے۔ قرآن مجید پڑھا ملا ایویں جو رب نال گفتگو پیا کرے دا ہوئے، دنیا دے کاوت گجے پہلے چڑھی نے، جس کاوت دی کلام اللہ نال یاری لگئی چومتے اکھا تے پہ رکھی دا۔ اگر تیرا تے میرا سینہ اللہ دے قرآن دی تختی بن گیا، خدا اس سینے کو کیویں سڑے سی جس سینے تے کلام اللہ دا سطرہ موجود ہو سن۔
حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرما گئے میرے دوستو ذرا توجہ فرمائے سو بڑی قیمتی گفتگو پیا کرے نا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان پیا بیان کرے نا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرما گئے جڑے بندے تعلق رب دے کلام دے نال ہوسی جب وہ بندہ دنیا تے رخصتی دی اور قبر دے اندر ویسی رب دا کلام اپنی اصلی حالت دے اندر آ کے آسی اہلا و سہلا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا دنیا دے تو میرے نال محبت کرے دا میں تیرے نال پیا محبت کرے نا تو میرے نال پیار کرے نا میں تیرے نال پیا پیار کرے نا میرے دوستو قبر دے رب دا کلام آ کے پیا دو سی میں تینوں خوش آمدید آدا میں تینوں خوش آمدید آدا اہلا و سہلا مرحبا حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے میرے دوستو رب دے فرشتے آسن حساب کتاب کہنا دکھاتر رب دا کلام انہیں دے سامنے آوے سی اور آکے آسی ایک لوگ کوئی حساب کتاب نہ گنو ایک لوگ کوئی گاٹ بات نہ پوچھو اس دنیا دے در میرے نال محبت کرے دا میں ادھر نال محبت کرے دا میں نے چیندہ بھی ہاں میں نے چمدہ بھی ہاں میں نے پردہ بھی ہاں حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی میرے دوستو رب دے ملائکہ اے بات پیا دے وسن میرا دوست رب توجہ دنا سن کے من سن رب دا آرڈر تھی گئے اسا ترائی کلو سوال پوچھ رہے رب دا کلام اکسی میں رب دی گفتگو میں رب دا بولا میں رب دا علاہا میرے دوستو رب دا کلام رب دی بارگاہ دندر ویدی اور من کیا سی یا اللہ یا تمہیں کو کلام کو جدا کر چھوڑ یا پھر میری سفارش قبول کر ایک بندہ صبح دی نماز پڑھتا اور انہیں با قرآن مجید پہ بولے دا ہو سی بسم اللہ دی پہ پہ بولے دی ہو سی الحمدللہ پہ بولے دا ہو سی سورت یاسین پہ بولے دی ہو سی سورت بقرہ پہ بولے دی ہو سی سورت محمد پہ بولے دی ہو سی سورت رحمان پہ بولے دی ہو سی سورت اخلاص پہ بولے دی ہو سی قرآن مجید دا ہر حرف پہ بولے دا ہو سی اللہ پاک نے سی کہ میرا کلام اللہ دی سفارش پہ کرے نے اللہ پاک فرمائے سی قبر کو جنت دا باغ بنا دو نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ عظمت قرآن نعرہ تکبیر رب دا کلام جنہیں سفارش کرے سی تو اللہ پاک فرمائے سی انہی قبر کو جنت دا باغ بنا دو حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی جنت دے اندر میرے دو ترائے صحابہ دی موری جاری تھی وے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی جنہیں رب دا کلام سفارش کرے سی قبر اتنی کھلی تھی ویسی جے تک انسان دی نگاہ ویسی قبر اتنی کھلی ہوئے تھی میرا دو درہ توجہ کر اپنی زندگی کو بہترین بڑھانا چاہنی دنیا دنر کامیابی چاہنی قبر دنر کامیابی چاہنی حشر دنر کامیابی چاہنی زندگی دنر ترائی شہید عمل کر پہلی چیز اللہ دا قرآنی وی دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت اور حضور دا فرمانی وی تیسرا صحابات اہل بیت نقش قدم میں حضور دی رات مسلح تے گزر دی صحابہ جراتا مسلح تے گزر جا اہل بیت جراتا مسلح تے گزر جا حضور دی رات عبادت گزر دی صحابہ دی رات عبادت گزر دی اہل بیت دی رات عبادت گزر دی حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چشمید گواہ صحابہ قرآن دی قرآنیت دے گواہ صحابہ میں تو کلے صحابہ نال اہل بیت بھی نالا حضور علیہ السلام در رب دا کلام نہ دلتا ہے کلام اللہ سنن والے صحابت اہل بیت رب دا کلام حضور علیہ السلام سننے پہ سننے والے صحابت اہل بیت حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے پہ کلمہ پڑھنے والے صحابت اہل بیت حضور علیہ السلام عبادت پہ کرنے دیکھنے والے صحابت اہل بیت حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے پہ دیکھنے والے صحابت اہل بیت بلکہ تیرے دل کو منور کی دی وجہ آج ایک بات بھی توجہ دنا سن کے وجہ حضرت پیر المرتضی شیر خدا اے بات پہ فرمے دے حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو پہ کریں دے میرے دوستو سکھاؤن والا جبرائیل امینہ جب حضور علیہ السلام نے میرے دوستو وضو کی دے اور حضور علیہ السلام وضو پہ کریں دے میں دیکھنے والا علی المرتضی شیر خدا امین اور میں جب وضو کی دے میں کو دیکھنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو حضرت علی المرتضی شیر خدا حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے عبادت پہ کریں دے اور حضرت علی المرتضی شیر خدا
خدا دی رات مسلح تے بے گزر دی حضرت علی جل مرزا شیر خدا ساری رات نو قیام کیا کرے دے رات تے دیوار دے 18,000 رکعت نماز نفل کڑا پڑھ دے میں روزانہ عبادت دا بیان کرے دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چشم دید گواہ صحابہ تے اہل بیت قرآن دی قرآنیت دے گواہ صحابہ تے اہل بیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کعبہ دے ارد گرد طواف کیتے لبیک لبیک دی آواز رہی میرے دوستو دیکھن والے صحابہ تے اہل بیت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ باد جواب دو یار ہاتھ چاہ کے تو کتنے بیٹے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان صحابہ مقام صحابہ شان اہل بیت مقام اہل بیت عظمت اہل بیت نعرہ تکبیر کیا مطلب دیوار اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات آکی چاہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو لی ہر سنت کو زندہ کرنے دی خاطر کرب و بلاج قربانیاں دیتے ہیں بچے میں کوہا چھوڑیا لیکن سبحان اللہ دا لفظ میں اتھا بھی نہیں چھوڑیا آخری وقت سجدہ دن رہا سجدہ دن آدھے پہن سبحان ربی العالی تو سا سبحان اللہ نہیں بھی آدھے دا ہوسا عاشق رسول ہے آدھے نہیں بھی وال ایک آدھے ہوسا عاشق رسول دے اہل بیت ہے اگر اہل بیت کو منے دیو اکو سبحان اللہ نبی پاک دے عاشق ہو تو اکو سبحان اللہ اے اللہ جرا سبحان اللہ آکھے اج جیڑی دعا منگون دی قبول جا فرما اے اللہ جرا سبحان اللہ آکھے اج جیڑی دعا منگنی دی قبول جا کری انہیں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیارت نصیب فرماوی سارے سبحان اللہ دا کو جا اچھی اکو سبحان اللہ اور روزہ ترڑو اکو سبحان اللہ آج کم یہ سبحان اللہ دا پکوا بنیوں یہ سبحان اللہ ہے تا اوکا جیلے سے گال ہی مندے کر دیں دے ہم سائے سن دے کھڑانا پتہ ہے تو کون آج ملک صاحب تے مہر صاحب کھڑیا کھڑے وہاں دے گال ہی لوگ سن دیں تو سبحان اللہ اتنا نہیں سیادے سارے منہ ڈھلے لکھن چاہ ہر انسان دینا رب دے دو فرشتے بیٹھے تو پتہ ہے سارے کو پتہ ہے کچھ بدل ساگو پتہ کرے نہیں یہ میں گالے ہر انسان دینا رب دے دو نگران تے دو فرشتے بیٹھے جلے اینجی قرآنی محفل ہوئے تے روحانی محفل ہوئے اللہ پاک روحان فرشتے حکم صادر کرے دے آڈر جاری فرمے دے روحان فرشتے کھڑے تھی کرو اے جیڑے بندے سبحان اللہ آدھے پین الحمدللہ آدھے پین اللہ اکبر آدھے پین یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام مبارک آدھے تے درود شریف پڑھ دے پین یا صلی اللہ علیہ وسلم آدھے پین سجی شہر والے کو آڈر جاری تھے آدھا نیکیا لکھے دا آدھ درجات کو بلند کرے دا ایک کھبی شہر والے کو آڈر جاری تھے تو برایاں مٹیں دا میرے دل دی تمنا ایشا بھائی ہاشم صاحب دی دل دی تمنا ایشا محترم قاسم صاحب دی دل دی تمنا ایشا سلیمان صاحب دی دل دی تمنا ایشا صفدر صاحب دی دل دی تمنا ایشا صاحب دعوت دی دل دی تمنا ایشا ہے کہ جیرے لوگ سری خیرات کے پروگرام دے آمن جیلے گھر لے پاسے بجن سجی سیڈ نامہ امان نال بھری پیو ہوئے دے کبھی سے دے خالی تھی سبحان اللہ اے تیسی تان لفظ آکھنا پوزی سبحان اللہ اچھی آکھا سبحان اللہ اوکھا تو لفظ نہیں مگر لگ دا اوکھا پائے یہ میں سے کم از کم سبحان اللہ تو پکوا بنیوں نے پڑھا تو ساتھ میں گلو دے سارے پڑے سور سونا لے بیٹھے ہو ایک عالم آدھا ہاں مولوی تقریر کریں دا آئی کل سارے مولوی جرن ناتا نھیر پکائی بدن تو ہوں آدھے تو اڈے کے پکائی بدن جدے یوں جب مجمع میں لے دا وہ شاعر لکھے ادراکتوں کورے جو تھے سومے دے سین ٹھورے جو تھے علماء دے کیا سمجھن سکھان گنگے جو تھے ڈورے جو تھے تو علیہ سوت میں تو نہ علیہ سا وہ عالم جو آئے تقریر شروع کی دیئے وہ اکھی نیوچے دے ناتا پڑھیں سی کاننے دے ہاتھ رکھے جلے ہاتھ چاہتے سی آنکھ کھولی بندہ ایک بیٹھا وہ سارے اٹھی گیا وہ اگر بندہ تو چنگائی میرا دل چاہتے تھے قرآن سنائی رکھا تھے ناتا سنائی رکھا وہ اگر مولوی صاحب میں تھکا بیٹھا میں میز دے کرسی واسطے بیٹھا میں گیا ہوں تو تھکے نہیں بیٹھے تھا کو سبحان اللہ
اچھی اکو سبحان اللہ. میرے دوست سبحان اللہ یہ بڑا قیمتی لفظ ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کو پوچھے میرے صحابہ اے دسو کہ احد پہاڑ کو دیکھو انہیں برابر بندہ کو نیکی کر سکتے؟ صحابہ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سادی کیا ضرورت ہے اتنا احد پہاڑ لمبا چوبا. اللہ پاک جیرے بندے نیوے گئے تو احد پہاڑ دی زیارت نصیب فرماوے روضہ انور دی حاضری نصیب فرماوے. پچھلے بندے آدم تو سے ظہر اللہ سے نہیں زیادہ یہ میں گا لیا آج مکھوے سا سارے کرو روضہ تھوڑا تنوے نا. ہاں احد پہاڑ کو دیکھو صحابہ آلتا یا رسول اللہ سا احد پہاڑ دے برابر نیکی نہیں کر سکتے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایچھا عمل تا گوڑا سہاں جرا احد پہاڑ کو ود بنیے. صحابہ آج پہ کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنو جلدی دسو. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بات فرمائی کہ جرا بندہ سبحان اللہ دی تسبیح بڑا پڑھدا ہوندے جرا بندہ سبحان اللہ آدھا پیا ہوندے اللہ پاک کو ثواب احد پہاڑ کو زیادہ عطا کر چھڑے دے. یہ مفتی نے کی ہے مفتی نے کی. اصل لوگ اپنے آپ کو نیک بھی آدھے ہیں صحابہ کو منے دے ہیں اہل بیت کو منے دے ہیں نبی دا عاشق سلوے دے ہیں. ساری زندگی نبی سے یہاں لکھیں. اگر دنیا دی کامیابی چاہنی قبر دی کامیابی چاہنی حشر دی کامیابی چاہنی زندگی دے اندر ترائشی عمل کریں. پہلی چیز اللہ دا قرآن ہے دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت اور حضور دا فرمان ہے تیسرا صحابہ اور اہل بیت دا نقش قدم ہے. تو ساکھ سے توسوی صاحب کہندے کہندے پیچھو بنجوں کوئی مولوی کچھ دے کوئی مولوی کچھ دے کوئی مولوی کچھ دے. آج یہ بات یاد کی تھی بجو مائنہ کہیں دے پیچھو نہ بنجو دنیا دی کامیابی چاہتے ہو یہ رب دے کلام دے پیچھو. یہ گال ٹھیک ہے نا بھلا دے یہ رب دے کلام دے پیچھو. دنیا دی کامیابی چاہتے تو حضور دے فرمان کو دیکھو. تو توسوی صاحب مولوی ادن سارے پیچھو پیر ادن سارے پیچھو. آج توسوی کو سن کے بعد میرے دوست میں روزانہ بیان ودا کریں گا میں ہر جاتے ودا رسینا کہ دنیا دی کامیابی چاہنی قبر دی کامیابی چاہنی حجر دی کامیابی چاہنی رب دے کلام دے پچھوا رب کائنات رب کلام اللہ دے باز فرمائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ بن کے آ گئے سرچشمہ ہدایت بن کے آ گئے. میں روزانہ اعلان ودا کرے دا میں ہر جاتے ودا رسینا کہ مومن دا عقیدہ اوے ہوئے جوے نبی پاک فرماوے مومن دی خوشی اوے ہوئے جوے نبی پاک فرماوے مومن دی غمی اوے ہوئے جوے نبی پاک فرماوے مومن دا عمل اوے ہوئے جوے نبی پاک فرماوے مومن دی سیرت اوے ہوئے جوے نبی پاک فرماوے مومن دی صورت اوے ہوئے جوے نبی پاک فرماوے اللہ دی توحید نو منی جوے نبی پاک فرماوے ختم نبوت نو منی جوے نبی پاک فرماوے رسالت کو منی جوے نبی پاک فرماوے صحابہ کو منی جوے نبی پاک فرماوے اہل بیت نو منی جوے نبی پاک فرماوے اور زانا دیوی جوے نبی پاک فرماوے وضو کری جوے نبی پاک فرماوے نمازہ پڑھی جوے نبی پاک فرماوے عبادت کری جوے نبی پاک فرماوے ذکر اللہ کری جوے نبی پاک فرماوے. میرے دوستو پہلی مرتبہ تو دل کو منور کی تھی ونیا اپنے گھر ونیا جوے نبی پاک فرماوے والدین دی قدر کرائے جوے نبی پاک فرماوے والدین دا احترام کرائے جوے نبی پاک فرماوے کھانا کھوائے جوے نبی پاک فرماوے پانی پیوائے جوے نبی پاک فرماوے کپڑے پوائے جوے نبی پاک فرماوے حاکم سائنل علیہ جوے نبی پاک فرماوے تجارت کرائے جوے نبی پاک فرماوے ملازمت کرائے جوے نبی پاک فرماوے. سارا دین پیغام محمد رسول اللہ سارا دین فرمان محمد رسول اللہ سارا دین بیان محمد رسول اللہ سارا دین زبان محمد رسول اللہ. اللہ پاک نے کلام اللہ دے فرمائے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اگر تو کو میرے نال محبت ہے پھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھو چلے آؤ. نعرے تکبیر شان رسالت عظمت مصطفیٰ شان صحابہ شان اہل بیت حضرت علامہ توسوی صاحب نعرہ تکبیر. میرے دوست میں روزانہ بات دا اعلان ودا کرے نا تے ہر جات ودا رتے نا
نبی دا عاشقی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی رات مسلح تے گزرتی ساری رات رب دی عبادت پہ کریں دے اور جب عبادت تو فارغ ہو دے رو کے التجا کریں دے یا اللہ تیری عبادت دا حق ادا نہیں کیا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر مبارک متورم تھی گئے تے پیر مبارک سوچ گئے ام المومنین طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عرض پہ کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تنو معصوم رہے آنا خاتم النبیین دا تاج پہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دی رحمت والا پڑھائیں اتنی بات کیوں پہ کر دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے صدیقہ جس رب نے میں کو معصوم پڑھے موس رب دا شکرانہ پیا ادا کرے دا میرے دوست نبی دا عاشقی دا یہ بات سن کے من تیرے دل کو منور پہ کریں دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو روزہ پہ رکھیں دے اور حضور علیہ السلام سارا سال روزے پہ رکھیں دے اور میرے دوست تو خصوصاً ہر سوار کو روزہ رکھیں دے ہر جمعرات کو روزہ رکھیں دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابات پہ کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوار کو روزہ کیوں پہ رکھیں دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے اے میرے میلاد دا دیوارے اے میرے جمنے دا دیوارے اے میری پیدائش دا دیوارے میں اللہ رب العزت دا شکرانہ پیا ادا کریں دا نبی دا عاشقی دا ہر سوار کو روزہ رہے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا دو درہ توجہ کرتے دل کو منور کر چھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعرات کو روزہ رکھے دے صحابہ عرض پہ کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعرات کو روزہ کیوں پہ رکھے دے آج توجہ نالے گل چھوڑ کے بنجو اگر نبی دے عاشق ہو نبی دے عاشق بننا چاہتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعرات کو روزہ پہ رکھے دے اور ہر جمعرات کو روزہ پہ رکھے دے صحابہ عرض پہ کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعرات کو روزہ کیوں رکھے دے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے بات میں کہ ہر جمعرات کو میرے نام اعمال رب دی بارگاہ در پیش کی دے بدل جب رب دی بارگاہ ملائکہ پیش کرن اور فرشتے بن جا کر یا اللہ تیرا محبوب اجا عبادت کریں دا بیٹھے یا اللہ تیرا محبوب اجر روزے نال بیٹھے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی رات مسلح تے گزر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے اگر رات کو میرے نام اعمال پیش کی دے وجن اور فرشتے بن کیا کہ یا اللہ تیرا محبوب اجا قیام دے اندر کھڑے تیرا محبوب رکوع دے اندر کھڑے تیرا محبوب سجدے دے اندر پہ سبحان ربی الاعلی دا پہ یا اللہ تیرا محبوب اجا عبادت کرے دا بیٹھے اچھا کو سبحان اللہ اے اللہ جرہ سبحان اللہ آدھا پہنی عمر برکت تھا چاندے عمر برکت تھی وے تھکے ودے ہو بڑھے بندے تو ودرہ دن تھکے کئی بڑھے تھکو مل دن او دن دعا کرو میرے خاتمہ خیر کے کیا دن توارے پتے آدن سپی کر احساس کر ساہ چکے نا پہ ای کو تھوڑی گھاٹ کرتے آواز کو کھوڑی نہیں جب قیمتی جب میں تمہید بدھینا بیٹھا تو گھڑے تھا میں ڈھائی 3 گھنٹے والا بندہ فکر نہ کرو ادھے پونے گھنٹے والا میں نہیں آکھا سبحان اللہ یہ میں آنکھ سانے تو آنکھ سو یا نہیں آنکھ سو کچھ بندے سیر ہلائیں پیچھے میں سیر ہلاؤں بیٹھا میں کراں بیٹھا ٹھیک ہے اللہ نے زبان لیتی ہے صرف عبادت واسطے نہیں کی ہے کیسے بات لیتی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ میں جنت انسانہ کو پیدا کی تھے آپ عبادت دکھاتا اے اللہ دی عبادت واسطے ہیں لیکن عبادت کریں دے کہیں سے پائے دنیا دی طرف ساری توجہ زیادہ ہے میرا دوست بہترین لوگ وہ ہیں جنہیں آخرت دی توجہ کریں یہ تو عارضی زندگی ہے میرے والد بزرگوار رحمت اللہ علیہ فرمائے اے جہان کورس جہانی وے وطن اصلی موت دے بعد ہے انسان اس جہان دو دے آئے آخرت واسطے بڑھاوے تے آخرت واسطے محنت کرے یہ تو چند روز زندگی ہے ایک کورس جہان ہے اور والد صاحب رحمت اللہ علیہ الفاظ پہ دورے نا بڑے قیمتی گفتگو فرماوے نہیں ہن سونے دے پانی نہ لکھن دے الفاظ ہیں میرے دوستو بڑے قیمتی الفاظ فرمانے نا بے غیرتی دے بے دینی دا سیلاب پیان دے آج کلو کوئی سال پہلے فرما گیا آج اسادے بدے او سیلاب آ گئے ہونو بھی بچنا چاہتے اللہ دے گھر آباد کرو بچنا چاہتے اپنے بالیں قرآن مجید پڑھاؤ
میرا دوست ایک کلام اللہ بہترین کتاب ہوئے میرا دوست میں روزانہ اعلان ودا کریں دا بے غیرتی دا سیلاب آ گئے بے حیائی دا سیلاب آ گئے موبائل دی شکل ہی چاہ گئے میرا دوست بچنا چاہتے ہو اپنے بچے کو قرآن مجید پڑھاؤ اپنے بچے کو قرآن مجید پڑھاؤ آپ بھی کلام اللہ دی تلاوت کرو اپنے گھر دے کلام اللہ دی تلاوت کرو جیرے دیوار دا موبائل آئے تے رب دا کلام چھوٹ گئے یہ تسبیح چھوٹ گئے سارے نے موبائل دو تے کلام ساری انگل چل دی کھڑی ہے اڈی چل دی ہے اڈی چل دی پیو کرنی ٹھیک ہے اسا عبادت چھوڑ دیتے کلام اللہ دی تلاوت چھوڑ دیتی ہے ذکر چھوڑ دیتے سبحان اللہ چھوڑ دیتے الحمدللہ چھوڑ دیتے اللہ اکبر چھوڑ دیتے اسا اپنے گریبانوں دی بھی جھانک کے دیکھوں کہیں لے کلے بے کے سوچائے کہ ساری زندگی گزردی کی ہیں پڑی روزانہ یہ موبائل دوتے ایسا گناہ کرے دے ہیں یہ موبائل سے وہ سدھے جہنم گھن کے ویسن کتا گھن ویسن جہنم پتہ ہے تو کون انجاد نہ کیا ہے جٹے والا بندہ بیٹھا ہوئے تھی جٹے والے دیتے بندہ بیا پوچھے کتا بھی لے میں لائیے گیا بیٹھا اللہ سے فرمائے لعنت اللہ الکاذبین جھوٹے دے خدا دی لعنت کہیں دی لعنت ہے رب دے کلام ہے نا میں نہیں پیا رب دے کلام ہے جھوٹے دے خدا دی لعنت ہے تے روزانہ یہ موبائل دے کوڑ کتنے مرے دے ہیں اسا کوڑ کو کوڑ سمجھ دے کہنے سے میرا دوست جھوٹ بولن والے دی زبان جہنم دی کینچی نال کٹی ویسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج تے گئے ہم تے جنت دی سیر کی نے جہنم دا نظارہ اٹھنے اتھا اٹھنے جہنم دی کینچی نال کٹے دے پہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کون لوگ ہیں میرے دوستو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھتے پہ جبرائیل امین عرض پہ کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولن والے بندے ہیں انہیں کو جہنم دی کینچی نال زبان پہ کٹے دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو لے کے جنت دی سیر بھی کرے تے جہنم دے نظارے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات لکھئے کچھ عورتاں ایسا جنہیں کو پیرے کو پکڑ کے جہنم دے لٹکیں دے پہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پوچھی اے عورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض پہ کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے عورتیں جنہ خامن دی اجازت بغیر گھر دے بہر وینان ایک گال سے توڑی نہیں یہ علماء دی گال بھی نہ لے حضور علیہ السلام نے ٹھیک ہے جہنم دی لغام پہ پوے دے ہم پوچھنے کون ہیں فرمانے جیسے دنیا جھوٹے مسئلے بیان کرنے جہنم دی لغام تو وہی دیسی آج دے دوری سارا چلدا کوڑ کھڑے صرف کیا ہے تو خوش کرنے خاطر کوڑ مریا ویندے میرے دوستو دنیا دی کامیابی چاہتے ہو تو میں یہ بات پیدا اپنے سینے کلام اللہ دی تختی بناؤ 5 وقت نمازاں پڑھو میرے والد سے فرمائے دی ہیں اکثر اپنی جسم دی بیماری واسے مہر حکیم طبیب دے پاس ویندے ہو کہیں ایمان بچاون دی خاطر مہرین شریعت دے کولو گئے وے کہیں زہد تقوی والے دے کولو گئے وے نیک اللہ والے کولو گئے وے جو زندگی کی میں گزاروں میرا دوست زندگی کو بہترین بنینی اپنی سیرت تے صورت نبی دے فرمان دے تابع کر سبحان اللہ کو جا سبحان اللہ یہ لفظ سبحان اللہ ہے او کھائی میں نہ سہیں ہاں سارے نبی دی عاشق سارے اجا میں تقریر دی تمہید ہوتا میں کو کہیں 2 گھنٹے بیان کرنے تو میں کو لدے تو خوشکی میں لو ڈھیر تھے بیٹھی ہے تو میں نلکی میں الویسا ہوں بس کروں تھکے دے بیٹھے ہو سارے بندے دعا دیو ایک قسمت نہ تو میری ہتھے ہیں پہ تو میں توڑے ہتھے ہیں پہ یہ میں سے توجہ فرماؤ مطلب دل کو منور پہ کرے نا جس نبی دی عاشق ہیں آج تو رسی ہوئی نا لوگے کو تقریرہ سننا ہو سوے بگو کافی سارا دیشا گئے لیکن اصلاحی پہلو تو گفتگو کرائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شان بیان کرائے حضور دی سیرت بیان کرائے صحابہ دی شان بیان کرائے اہل بیت دی شان بیان کرائے تو سا الوین دے نہیں بھی مکی میں بیان کر رہا جتھا نبی سندہ تذکر آوے سارے آکو سبحان اللہ سارے آکو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا دوست اصل جس نبی دے عاشق ہیں
اگر تو دعا قبول کرانا چاہتے ہو تو حضور تے درود پڑھو تے دعا منگو، اللہ دعا قبول کر چھوڑے لے۔ جتنی دعا منگو آسمان تے او تک نہیں پہنچ دی، لٹکی کھڑی رہن دی ہے، جلے دروشی پڑھ دے ہو اللہ دی تعالیٰ دی پیش تے قبولی تھی گئی، بلکہ تے دل منور کر چھوڑا۔ توجہ کر آگ سبحان اللہ۔ ابا آدم علیہ السلام دنیا تے آگے خطا تھئیے، معافی منگدہ ودے، اے اللہ میرے کو خطا ہو گئی ہے۔ توجہ کر دل منور پہ کرنا، اللہ نے دعا قبول نہیں کی تھی، جب دعا قبول تھئیے حضور دے صدقے قبول تھئیے۔ ہونڈے تھا نبی دے عاشق بیٹھے کی تھی ہو، اچھا کو سبحان اللہ، اچھی بولے سبحان اللہ۔ اب آدم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو وسیعت کی بیٹا جب تیرے تے مشکل وقت آوے، وہ آپ دے بعد نبی بنی اندرائیں حضرت شیش علیہ السلام فرمائنے بیٹا جب تیرے تے مشکل وقت آوے، جب پریشانی دی عالم ہی چھوئیں، جب پریشان تھی ونیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے درود پڑھیں تے تیرا مسئلہ حل تھی تو سانس و توفیق ہے۔ حضور سب تو آخر دے ہیں، آدم سب تو پہلے آئے، اکی میں تھی سبیے عیشاء گال حضرت شیش علیہ السلام اپنے اب آدم نال کی دی ابا جان پہلے نبی ہو، پہلے بندے ہو، پہلے فرد ہو، پہلے افراد ہو۔ عجیب بات پہ کریں دیو کہ میرے تے مشکل وقت آوے، میں پریشانی دی عالم ہی چھما، میں پریشان تھی وینا، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے درود پڑھاں تے میرا مسئلہ حل تھی پوے۔ اب آدم علیہ السلام فرمایا بیٹا میں پوری جنت دی سیر کی تھی۔ اگر سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ اچھی دا آگو سبحان اللہ۔ جب بیٹے کو یہ بات آکھے بیٹے آکھے ابا جان پہلے بندے ہو، اب آدم علیہ السلام فرمایا بیٹا میں جب دنیا تے آکے گر گرا کے روندا ودا تے خطا دی معافی ودا منگدا تے سجدے پیا کرینا تے اکھا جب پانی پیا گرینا اور بار بار اے بات پیا دا اے اللہ میری خطا معاف فرماؤ، اے اللہ میری خطا معاف فرماؤ، نال دعا کھڑا منگدا دا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ میری خطا معاف فرماؤ۔ رب کائنات نے بیٹا 350 سال تک توبہ قبول نہیں کی تھی، جب توبہ قبول تھی حضور دے صدقے قبول تھی، میں سجدے تے دعا مانگ مانگ کے تھک پیا، میرے تو اکھا جب پانی وہا وہا کے تھک پیا۔ اب آدم علیہ السلام بیٹے کو جب اے بات آگی بیٹا 3 مرتبہ کردا پے ابا جانو کی میں، ابا جانو کی میں، ابا جانو کی میں۔ اب آدم علیہ السلام والا پڑھ کے سنائے بیٹا میں پوری جنت دی سیر کی تھی، میں عرش نٹھا مار دے چارے کونے نٹھے، ہر کونے تے پہنچ دامی، ہر کونے طریقے کہ محمد الرسول اللہ۔ اب آدم علیہ السلام اے بات فرمائی بیٹا جب دنیا تے آگے گر گرا کے روندا ودا اور اللہ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ نال میں ملائے اللہم انی اسالک بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم صدقے معافی عطا کر۔ بیٹا رب نے معافی دے دی، نال رب نے میرے کو سوال کر کے دے آدم تے کو کیویں پتہ چلے کہ میرا محبوب نبی محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا جب رب نے میرے کو سوال کی تھے میں رب کو التجا کی تھی یا اللہ جب تسی میرے جسم میں روح پاتا میرے دل اور دماغ نے کم کو شروع کی تھا، میرے نگاہ نے کم کو شروع کی تھا، میری آرت نگاہ گئی آرت ہر سب ہوتے جگڑے محمد رسول اللہ اکو صلی اللہ علیہ وسلم، سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم، سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ گناہ معاف، نہ نیکیاں، نہ درجات بلند۔ اب آدم علیہ السلام اے بات فرمائی بیٹا میں پوری جنت دی سیر کی تھی، میں عرش نٹھا مار دے چارے کونے نیچے، میں جس کونے تے پہنچ دامی ہر کونے تیری جگڑے محمد رسول اللہ۔ بیٹا میں جنت دے محلات نیچے، میں جنت دے محلات در گیا بلکہ دیواراں تے نگاہ کی تھی، میں ہر دیوار دی ہر ایٹ تیری جگڑے محمد رسول اللہ۔ میرے دوستو ہر چھت تیری جگڑے محمد رسول اللہ، ہر پلر تے نگاہ کی تھی، میں ہر منارے تے نگاہ کی تھی، میں ہر پلر تے منارے تے جگڑے محمد رسول اللہ۔
بیٹا میں جب جنت کی چھت نگاہ کیجئے ہر چھت ہر گلوب تری جگڑے محمد رسول اللہ بیٹا میں جنت بہر نکلا میں دروازے تے نگاہ کیجئے ہر دروازے تے جگڑے محمد رسول اللہ سارے کو صلی اللہ علیہ وسلم نبی دا عاشق بولے اگر صلی اللہ علیہ وسلم اب آدم علیہ السلام بیٹا میں جنت دے محلات کو لے دے ہیں میں جنت دے باغات ہی جا گیا آکے باغات نگاہ کی تھی میں تواری تے میرے درخت سبز رنگ دے جنت دے درخت سفید رنگ دے ایک لڑا سونے دا اگر میں سونے دے لڑے نگاہ کی تھی ہر لڑے تے نگاہ کرے محمد رسول اللہ میں سفید پترے تے نگاہ کی تھی ہر پترے تے نگاہ کرے محمد رسول اللہ ہر لڑی تے نگاہ کرے محمد رسول اللہ ہر ٹہنی تے نگاہ کرے محمد رسول اللہ بیٹا میں پھل تے نگاہ کی تھی سفید پھل تے نگاہ کرے محمد رسول اللہ بیٹا میں جنت دی پھلواری تے نگاہ کی تھی پھول دی پتی تے نگاہ کی تھی ہر پتی تے نگاہ کرے محمد رسول اللہ ہر ٹہنی تے نگاہ کرے ہر پتے تے نگاہ کرے محمد رسول اللہ بیٹا میں جنت دے حورے تے نگاہ کی تھی حور العین کو لٹے ہر حور دے سینے تے نگاہ کرے محمد رسول اللہ ہر حور دی پیشانی تے نگاہ کرے محمد رسول اللہ ہر حور دے آنکھ دے آنے تے نگاہ کرے محمد رسول اللہ بیٹا میں جیری طرف دے دا حورے تے نگاہ تیئے ہر حور دے سینے تے نگاہ کرے محمد رسول اللہ بیٹا میں پہاڑا تے نگاہ کی تھی ہر پہاڑ تے نگاہ کرے محمد رسول اللہ بیٹا میں پہاڑا کو لے دیو ہے میں جنت دے باغات کو لے دیو ہے میں جنت دے پھلنا کو لے دیو ہے میں جنت دے پھلنا کو لے دیو ہے بیٹا میں جنت دے نہر تے آگیا آکے نہر تے نگاہ کی تھی ہر نہر تے لمبا لیا کرے محمد رسول اللہ بیٹا میں جنت دی مچھلی تے نگاہ کی تھی تواری دے میری مچھی کالے رنگ دی مٹی رنگ دی جنت دی مچھی سنہری رنگ دی ہر سنہری مچھی دے سینے تے نگاہ کرے محمد رسول اللہ بیٹا جب تیرے تے مشکل وقت آوے جب پریشانی دے عالمی چویں جب پریشان تھی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھی تے تیرا مسئلہ حل ہوئے سی سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان رسالت عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ حضرت توسوی صاحب نعرہ تکبیر میرے دوست لوگ سوال کر سن توسوی صاحب ایک نسی ونجو یا نال پڑھوں یا اللہم صلی اللہ نال پڑھوں میرے مشایخ علماء اہل سنت دا کیدا علماء حق دا کیدا علماء حنفی دا کیدا اللہ پاک سارے کو مسجد نبی دی زیارت نصیب فرماوے مسجد نبی ونجائے روض انور دے سامنے ونجائے سبز جالی دے سامنے ونجائے اتوان کیا کہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ ایک جواب مل گیا تو دنیا اچ کامیاب قبر اچ کامیاب حشر اچ کامیاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی میں اٹھا آوائے تیان ال پڑھائے اٹھا ہو تو اللہم صلی اللہ علیہ پڑھائے اپنے مکان تے ونجو اللہم صلی اللہ علیہ پڑھائے اٹھا یان ال پڑھسو میں خود جواب دے سا اٹھا اللہم صلی اللہ علیہ پڑھسو رب دے ملائکہ آسن جنت دے ریشمی رومال چاہ کیا سن تو حضور تے درود پڑھ سے اور درود لپیٹ گن سن لپیٹ دے بعد روض انور تے ویسن اور بانی کی آکسن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بیٹا فلاں دا تے درود پڑھدا پے درود شریف دے اتنا ثواب ہے 70 سال دے گناہ معاف تھی 70 سال دے گناہ سبحان اللہ اسا ہیں نبی دے عاشق لیکن ساری طریقہ کار حضور والا نہیں اللہ نے کیجھا محبوبی تھے لوگ ساکو گانی تا کریں دن لیکن میں کہیں دے تنقیدی بات نہیں پیا کرنا تعمیری بات پیا کرنا اللہ نے محبوب اوڑی تھے جندہ تذکرہ اللہ رب العزت آپ بیٹھا فرمے دے آگو سبحان اللہ سبحان اللہ اچھی آگو سبحان اللہ ہاں ٹھردہ پہ سردہ میرے خیال دے باس کروں تھاک گئن مرکا انہیں کو علمے نے خوش کی تھی یہ اجازت تھا انہیں کو تبلیغی جماعت ران بھی جینے کو نہیں ہوا کم کم سبحان اللہ تو پکا دا گودہ تشریفی نہیں گودہ دروشی پڑھ دے گودہ ہو ماشاءاللہ نبی دے عاشق ہو دروشی پڑھ دے گودہ تاکہ آمان لے دوست بعد پچھ بہ سکے ماشاءاللہ دروشی پڑھو جا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بھئی گا رسمی تو دروشی دی برکت دسن جا
اب آدم تے حوا دی شادی تھی ہے، اللہ رب العزت نے حکم فرمائے آدم پہلے حق مار ادا کر پھر ملاقات کریں۔ آدم علیہ السلام عرض کی دی یا اللہ نہ میرا مال ہے، نہ میرا متاع ہے، نہ میری جائیداد ہے، میرے تو کہیں میں حق مار کی میں ادا کرا۔ رب کائنات نے فرمایا میرا پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 20 دفعہ درود شریف پڑھ تیری حق مار ادا کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خیال کرے مدد تو صحیح میں ادا شروع کر دے وہ ہی وے تے لکیر دا فقیر آو کہ تونس بھی صاحب کر دتا گئے ہن اے اب آدم علیہ السلام دی خاطر ہے تھوڑے واسطے نہیں، اللہ نے محبوب کی چھڑی تھی۔ میرا دوست وہ محبوب دا عاشقیں پوری زندگی نبی دے فرمان دے تابع کر چھوڑ، اپنے والدین دا احترام کر۔ آج دے نوجوان جنہیں وطن جنہیں موبائل گھناری تھے والدین دا احترام ختم تھی گئے، والدین دی قدر ختم تھی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما گئے جیڑا بندہ والدین دا نافرمان ہو سی او کدہیں جنتی جنوے سی، کدہیں جنتی اللہ جا کدہیں جنتی۔ اے اپنے والد بزرگوار رحمت اللہ علیہ صدقہ جاریہ ہے، خیرات کی دی پہن، انتظام کی دی پہن، تب صدی پہن۔ اے واز تقریر دا مقصد یہ ہوندے کہ جیڑے احباب روزانہ دین دے مسئلے نہیں پڑھ سکتے انجھے پروگرام دوتے آنن اپنے عقیدے تے عمل دی اصلاح کر بنیاں تاکہ زندگی اللہ دے قرآن دے مطابق بڑھا میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق بڑھا میں۔ میرے دوستو والدین دا احترام کرو، والدین دی قدر کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بات فرما گئے، پہلی بات ہے کہ رب کائنات نے حضور جب معراج تے گئے ہن اللہ رب العزت فرمایا میرا پیغمبر دو بنجے سفارش قطم نہ کریں، پہلا بندہ مشرک، دوجا والدین دا نافرمان، انہیں دوہیں دی بخشش میں نہ کرے سا۔ اسا لوگ دیکھوں اسا والدین دی خدمت کتنی پہ کرے دی ہیں، سارے گھر دا نظام کیویں ہے، والدین دا احترام کیوں ختم تھی گئے؟ دنیا دی تعلیم لیتی سے دین دی تعلیم نہیں سے لیتی، دین دی تعلیم والدین دا احترام نہیں کیا کرے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پار کہا نبوت ہے بیٹے صحابیان دے آکے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین دے وچ مقام کہندہ زیادہ، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم میں بات فرمائی والدہ دا مقام زیادہ۔ صحابی عرض پہ کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین دے وچ مقام کہندہ زیادہ، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم میں والدہ دا مقام زیادہ۔ صحابی تیسری مرتبہ عرض پہ کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین دے وچ مقام کہندہ زیادہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بات فرمائی والدہ دا مقام زیادہ۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترائے مرتبہ فرمائے کہ والدہ دا مقام زیادہ، والدہ دا مقام زیادہ، والدہ دا مقام زیادہ۔ صحابی چوتھی مرتبہ عرض کیا کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین دے جو مقام کہندہ زیادہ، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ والدہ مقام زیادہ۔ اور ترائے مرتبہ عورت دین میرے دوستو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرما گئے اما دقت میں تلے جنتی وے، اما دقت میں تلے جنتی وے، جنت دروازہ ابا ہی وے، ابے دا بھی احترام کرائے تے والدین دی پوری خدمت کرائے۔ اسا کتنی والدین خدمت کرنے دے پہن یہ موبائل سے بربادی کر گئے، جن ورد اہند والدین دے احترام ختم دی گئے، فحاشی عام ہے، اوریانی عام ہے، بدماشی عام ہے، جتنا اتنا مدہ مکان دے دے ہو تو یہ موبائل گھر دے ہو چاہ بس ہر شے آ گئی ہے، یہ موبائل ہی ہر شے ہی کھڑی ہے۔ آج دے پہلے پرانے دور سارے بزرگ اللہ والے بیٹھے ہیں، انہیں ڈاڈے پر ڈاڈی نے ملنا نہیں خطران دے پوچھا ہی نہیں کلو کوئی نواد بھائی کہنا ہو سن اے جلے دن بزرگ سارے گھر آندے ہن وہ پہلے پوچھ دے میرا پتر کتنا سپارہ پڑھدا پئی، کلمہ تے کو آندے، نماز تے کو آندیے، ہاں کلمہ سنا، ہاں نماز سنا، ہاں سبق کی تو پڑھے کہہ رہا کہتا ہے کتنا سبق پڑھ دے، ہاں تو ٹافی دے وہاں اون والے ہوندے 4 آنے، اون والے ہوندے 10 پیسے 5 پیسے دینا، سبق سنا بال سبق ہوں بڑا آوے تو چھوٹا پہلے پوچھ دے چارجر ہے یہ کہہ نہیں بلبیا جو آوے وہ پوچھ دے ہیں سی تیری وائی فائی چالو ہے
موبائل تو نہ چل دے نیٹ ٹھیک کم کرنا پے بس بیٹھے نیٹ تے 10 بندے جو بیٹھے او پتہ کتھا گیا ودے وہ اپنا پتہ کہنی اور یاد کی تو دل منور کرنا اے موبائل سیدھا جہنم گن کے ویسے اگر ان دے اندر تساں غیر عورت توجہ غیر عورت دی تصویر اگو تے بھیجی وے اے تو صدقہ جاریہ ہے تساں مر گئے وے میں مر گیا میں اپنی گاہ مر گیا میرے نام اعمالی گناہ لکھی دا رہے ویسی کیا لکھی جی اللہ تے کیا لکھی جی گناہ لکھی دا رہے ویسی اگر تے درود شریف بھیجے اور درود شریف کو چلا گئے اے صدقہ جاری ہے میں دنیا درست تھی گیا میرا درود شریف چلتا وے دے جتنی بندے پڑھ دے پہن انہیں دے گناہ معاف تھی دے پہن میرے درجات بلند تھی دے پہن کون بندے کام کریں دے روزانہ برائیں ہیں فحاشہ ہیں گنجا فلمیں ہیں فحاشی عام ہے اور یعنی عام ہے والدین دا احترام کہنی والد دی قدر کہنی ایندہ پیکج رات کو 12 بجے موک بجے سڑے یا پوتر دا بال دا دماغ را لے دے تے نماز قضا تھی ہوئی کڑی سوچے وے یا تے نماز قضا نہیں تھی آمرہ پیر لیتو رسا شاہ لیتو رسا مسلک اہل تشیع دی کتاب جو بیان پہ کرنا میرا دوست نجف اشرف اندر کتاب چھپیے ان دے اندر اے بات لکھی گئی ہے حضرت علی جل مرزا شیر خدا اس بات دے راوین اے بات مسلک اہل تشیع نے لکھی ہے چیرے بندے دی ترائے دیوار نماز قضا تھی ونجے مسلک دی گال کہنی کتنی دیوار پہلی گال ہے کہ اوکوں غسل نہ دی بھائی دوسری گال ہے کہ انہیں جنازہ نہ پڑھائے تیسری بات ہے کہ مسلمان دے قبرستان دفن نہ کرے ترائے دیوار نماز آپ سوچو سے کتنا نمازہ قضا کی دی بدے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد گرامی ہے جن دی ایک وقت دی نماز قضا تھی اس نے گھر برباد تھی انہاں گھر ویران تھی کتنا نمازہ چھوڑی بیٹھے ہیں کتنا ادا کی دی بیٹھے ہیں میرا دوست صحابہ تے اہل بیت دے عاشق ہے صحابہ کو دیکھو اہل بیت کو دیکھو حضور دی رات مسلح تے گزر دیئے صدیق اکبر دی رات مسلح تے گزر دیئے حضور دی رات مسلح تے گزر دیئے فاروق اعظم دی رات مسلح تے گزر دیئے حضور دی رات مسلح تے گزر دیئے حضرت عثمان غنی دی رات مسلح تے گزر دیئے حضور دی رات مسلح تے گزر دیئے میرے پیر علی جل مرزا شیر خدا دی رات مسلح تے گزر دیئے رات تیری باری 18,000 رکعت نماز نفل کھڑا پڑھ دے حضور دی رات مسلح تے گزر دیئے حضرت حسن مجتبی دی رات مسلح تے گزر دیئے حضور دی رات مسلح تے گزر دیئے حضرت حسین شہید کربلا دی رات مسلح تے گزر دیئے آخری وقت بھی مسلح تے بھی گزرتا نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان اہل بیت کربلا کے شاہ حسین کربلا کے شاہ حسین نعرہ تکبیر ٹائم کیا تھی گئے ادن گھنٹہ ران دے جا جلو پہ مغرب تک تو وہ شہادت حسین دی جھلکی رہے تھوڑی جائے سبحان اللہ سبحان اللہ تو کتنے بیٹے ہاتھ کھڑا کرو جی آپ تک کے بیٹھے ہو سبحان اللہ سیانے بندے ہاں یہ بندے سیانے ہیں یہ بے کو تھکے دن آپ نہیں تھک دے یہ سبحان اللہ نہیں ہے تو میں تھک پہنچا ایک بندے سے استاد پوچھا یہ تھا اللہ سے ناک ہیک لیتے کان دو کیوں لیتے وہ کہ ناک سنگھن واسے دو کان تو انڈو سونیا ہوئی جو کٹیا اتنے ایک بندہ بیٹھے میں کو آکھے میں کو استاد داس کی جو سونیا ہوئی جو کٹیا تو صحبت نہیں ہوئے میں نے جھٹکے دے گال پڑھتے رہا نہیں تھی وجہ توجہ آگو سبحان اللہ اچھی آگو سبحان اللہ اچھی بولو سبحان اللہ حضرت حسین دا واقعہ دا بڑا لمبا ہے لیکن تیرے دل منور پہ کہنا حضرت حسین جنہیں کرب و بلا گیا نا لفظ کرب و بلا انہاں آئے مصیبت کی جگہ
لیکن سدوں میں تو شہادت حسین سنوے سا لیکن تو واقعہ کربلا پھر سنا حضرت حسین پہلے دوستیں کو خطاب کی تھے کیوں خطاب کی تھے اپنے دوستیں کو خطاب کی تھے جی آخر تو جو کو بندہ مکروہ تو نہیں کھڑا پر جو کو بندہ آخر نہیں تھا قرض دلے انہوں مکروہ تو ہیں خریدی راندے جو پہن دنیا تھے فرمائنے جو میرا نانا فرما گیا اپنے قرضے آپ لہائی وجہ تو علی قرضے تو علی اولاد نہ لہے سی اہل بیت والا توجہ فرماؤ حضور قرور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے کہ اپنے قرضے آپ لہا وجہ تو علی اولاد نہ لے دی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ نبوت در بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازہ گنے اور عرض پہ کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھو حضور قدور صلی اللہ علیہ وسلم میں بندہ مکروہ تو نہیں عرض کی لگے یا رسول اللہ مکروہ دیں حضور علیہ السلام نے فرمائے میں اندہ جنازہ نہیں پڑھیں دا اے بندہ مکروہ دے نہ پہلے قرضہ لاؤ حضرت حسین کرب و بلا یہ گال کی تھی تو علی جو بندہ مکروہ تھے لیکن مکروہ تکھنے فرمائنے پہلے اپنے کردے لہاؤ پیچھے جنگ لڑو دشمن لڑنا بات تیار ہے میں حضرت حسین تیار ہوں حضرت حسین میری دل دی دھڑکن یا کہ سبحان اللہ حضرت حسین میرے دماغ دا سکون یا کہ سبحان اللہ حضرت حسین میرے دل دا چین یا کہ سبحان اللہ حضرت حسین دی شان ودھے میں توشوی دا ایمان ودھے سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان رسالت کربلا کے شاہ حسین حضرت علامہ توسوی سے نعرہ تکبیر بلکہ پیر علی المرتضی شیر خدا ہوئے حضرت حسن مجتبہ ہوئے حضرت حسین شہید کربلا ہوئے انہیں دی شان ودھے اسد دیو بندیندہ تیر توش میں نا ایمان ودھے اچھیا کو سبحان اللہ جنہیں کو رب زبان مفتر کیا کو سبحان اللہ میرا دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرمان کو کرب و بلائے زندہ کی تھے حضرت حسین اکے من لباستے تیار ہاں حضرت حسین جرت مند بندہ ہاں حضرت حسین بہادر ہاں حضرت حسین حضور دا صحابی ہاں حضرت حسین مجتہد ہاں حضرت حسین ولی ہاں حضرت حسین نمازی ہاں حضرت حسین حاجی ہاں حضرت حسین داڑھی والا ہاں حضرت حسین جانتدار ہاں حضرت حسین دشمن خطاب پہ کرن دے اور اے بات پہ دے دشمنو تو سا میں کو سجے میں کو دھوکے نال سجے کرشن سجے بے حضرت حسین خطاب کر کے پیا دے دشمنو تو سا میں کو دھوکے نال سجے تو سے کہ سکو نماز دی ضرورت ہے سنو قرآن دی ضرورت ہے سکو عبادت دی ضرورت ہے آکے سکھاؤ تو سی میں کو دھوکے نہ سجے خدا تو کلام اللہ نصیب نہ کرے سی حضرت حسین نے میرے تو شمر دی پارٹی کو بد دعا دیتی ہے حضرت حسین اے بات پہ کریں دے میں رات تلیماری قرآن مجید دا ختم کریں دامی حضرت حسین قرآن دا کاریا حضرت حسین اے بات پہ آدے روض انور تے کھڑ کے درود و سلام پردام تکو خدا درود و سلام نصیب نہ کرے دی حضرت حسین فرمائے پنج وقت دا نمازیم خدا تو کو نماز نصیب نہ کرے دی حضرت حسین کے میں لڑمت تے تیارا اگر تسی لڑمت تے تیارا ہو تو میں لڑمت تے تیارام حضرت علی دے پتر کتیان ہیں اللہ چاہ زور داکھو چاہ چلو تو دل منور دے کیتی بنیا اے اہل بیت ہم سارے میں اہل بیت تذکرہ پیا کرے نا علی دا پتر اہل بیت ہے یا کوئی نا حسن دا پتر حسین دا پتر سارے اہل بیت ہیں حضرت علی المرتضی شیر خدا دے 18 صاحبزادے حضرت حسن دے 12 صاحبزادے حضرت حسین دے 11 صاحبزادے حضرت زین العابدین دے 11 صاحبزادے حضرت محمد باقر دے 5 صاحبزادے حضرت جعفر صادق دے 9 صاحبزادے موسیٰ قادم دے 35 پترن لوگ منے دے 5 تے 12 کو امت توسی منے دا سارے کو حضرت علی المرتضی شیر خدا ہوئے حضرت حسن مجتبہ ہوئے حضرت حسین ہوئے شہید کربلا ہوئے حضرت زین العابدین محمد باقر جعفر صادق موسیٰ قادم علی رضا محمد تقی علن کی سارے قرآن مجید حافظ کاریان تو سبھی حافظ کاری بڑھ منجو
حضرت حسین میرے دوستو دشمنوں خطاب کر کے اپنے خیمے دے دران دے پے میرے دوستو اپنی بھیڑ کو وصیت کریں دے پے اپنے بچے کو عبادت کریں دے پے دشمن لڑواتے تیارے تے میں لڑواتے تیارا تو سا خیمے دے بہر نہ آوے تو سر دے پردہ نہیں نامنا خیمے دے بہر نہ آونا قرآن مجید تلاوت کریں دے رہو نوافل پڑھتے رہو ذکر اللہ کریں دے رہو تو ذکر اللہ کریں دے رہے ویسو اگر شہید دی ونیو تو رب دا سجدہ ادا کرے رب دا شکرانہ ادا کرے میرے دوستو حضرت حسین وصیت کر گئے کہ نانا یہ بات فرما گیا میری وفات سمجھ کریں نہج البلاغت در اے بات آ گئی حضرت علی جل مرزا شیر خدا فرمائیں دے حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا در رخصت دے گئے سجی سیڑ سے پی علی جل مرزا شیر خدا کریں اور اے بات کرا دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی سنو صبر دی تلقین نہ کریں دے آج جیسا رو رو کے اپنے دماغ دا پانی اپنے اکھان دا پانی خوش کر دے ہوا میں تو حضرت حسین بھی یہ بات پیا کریں دے نانا یہ بات فرما گیا ابا بھی صبر کر گیا تسی صبر کرائے صبر کرائے صبر کرائے قیمے دے بیار نہیں آونا پردے دا خیال کرنے کیسے خیال کرنے اللہ جا کیسے خیال کرنے پردہ نہیں تروڑنا خیمے دے اندر ہو رہا ہے اے اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المومنین میرا پیغمبر اس بات دا اعلان کر چھوڑ تیرا گھر والا ہوئن تیرا بیٹا ہوئن تیرا دھیری ہوئن لفظ ہے بنات کیا لفظ ہے بنت نہیں بنت ہویا تو ہک ہویا لفظ ہے بنات یہ تو مرادے کہ حضور دے 4 صحابہ جہان کتنی صحابہ جہان کتنی ہن 4 صحابہ جہان یا ایھا النبی کل ازواجکا و بنات ونساء المومنین سارے جمع دے سیکھے ہیں اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر تیرا گھر والا ہوئن تیرا دھیری ہوئن اور مسلمانے دے عورتہ ہوئن وَقَرَّ فِي بَيُوتِكُنَّا گھر دے بیر آوین گھنگھٹ کر کے آوین گھر دے بیر آوین مکمل پردہ کر کے آوین ایک گھری جواز ویدی بھی ہے تھوڑی جی بات کر چھوڑا مطلب شہادت حسین سنے نا حضور دے عاشقوں تے یاد کر کے حضور علیہ السلام نے فرمایا عورت خوشبودار تیل نہ لاوے عورت خوشبودار اللہ جا خوشبودار تیل نہ لاوے انہی خوشبو غیر مرد نک اتنا ہوئے حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی عورت خوشبودار تیل نہ لاوے تاکہ انہیں خوشبو غیر مرد نہ کچھ نہ ونجے میرا دوست سے بات یاد کر کے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی عورت آہستہ چلے عورت آہستہ چلے انہیں اچلن دے آڑ تے کسکار غیر مرد دے کنے دے در نہ ونجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو عورت دے چلن دے بھی رفتار دے پابندی لا گئے بلکہ دیکھو اہل بیت دے در تک ہنجنا ایک روار حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے پہ انہیں پچھو حضرت فاطمہ تو زہرہ آندھی پئیے توجہ پچھو فاطمہ تو زہرہ آندھی پئیے انہیں پچھو پیر علی آندھا پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لٹھے کہ بیٹی میرے پچھوئے تھے علی پچھوئے حضور علیہ السلام غصے نہ لٹھے فاطمہ تے کو خیال نہیں ہے آپ نے خاون دے گو دی چو دی خاون دے جب غصے نہ آکھے نہیں تے فاطمہ تو زہرہ رو پئیے عرض کرنی توجہ بڑا قیمتی موتی پہ لینا موتی فاطمہ تو زہرہ رو پئیے جنت دے عورتنی سردار رو پئیے عرض کرنی ابا جان میری غیرت برداشت نہیں کرے دی میرا چل چاہ دے جتھا میرے ابے دا قدم ہوئے اتھا فاطمہ دا قدم ہوئے فاطمہ دے قدم تے علی دا قدم ہوئے سویرے دے لوگ آمن اگر انہ دی نگاہ پوے علی دے قدم تے پوے فاطمہ تو زہرہ دے قدم تے نہ پوے نعرہ تکبیر یہ میں نے جواب دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان صحابہ شان اہل بیت شان سیدنا فاطمہ الزہرا مقام سیدنا فاطمہ الزہرا نعرہ تکبیر اے پردہ اجہ دکی مسائل بائی بھی ہیں فاطمہ الزہرا نے وصیت کی دی ہے اگر میں کو رات من فوت تھی وینا تو میں کو رات دا دفنائے نہیں گنا دفنائے میرا جنازہ چوائے تو رات دا چوائے نہیں دا چوائے لوگ دیری کہا میں دوتے نہ پوے
اور انہیں خدمت کرنے والی ہے اسماء بن امیس حضرت صدیق اکبر دی گھر والی. وہ کو وصیت کی دینے میرے کفن دے بیا کپڑا سٹائے لوگے دی نگاہ پوے تا ان کپڑے دے پوے فاطمہ دے جسم دے نہ پوے. سبحان اللہ سبحان. آپ سوچو سادہ پردہ کہیں جائے اصلا صرف نک لو کوئی ودیا نک فیشن ہے. حیا کیجے نہ کیجے جیرے گھر نہیں ہوئے وہ اللہ ہو جاتے لو باقی تو بیڑے حیا کیجے نہ کیجے حیا کیجے لکوئی نک وجہ. مولانا احمد رضا بریلوی اپنی احکام شریعت جو بیان کر اردو دی کتاب ہے. مولانا احمد رضا بریلوی اپنی کتاب لکھ گئے عورت جب گھر جو نکل دیئے خوشبو لا کے نکل دیئے عورت جب نکل دیئے زینت کر کے نکل دیئے رب دی رحمت والا فرشتہ لعنت کرے دیئے. میرے دوست احکام شریعت در پاس موجود ہے. مولوی احمد رضا بریلوی اپنی کتاب جن رہ گئے ہیں احکام شریعت کھول کے دیکھو کیا بیان کر گئے تھے کیا تحریر کر گئے. عورت جب نکل دیئے تھے قبرستان دی طرف ویندیے اگر پیر دے دربار تے بھی ویندیے والد دی قبر تے بھی ویندیے بیٹے دی قبر تے بھی ویندیے میرے دوست بھیڑ دی قبر تے بھی ویندیے. عورت گھر دے وچوں ارادہ کریں دیئے تے میرے دوست پیر لعنت پیا کریں دے ابے دی قبر تے ویندیے ابا لعنت پیا کریں دے جلے قبر تے ویندیے فرشتے بھی لعنت پیا کریں دے ابا لعنت پیا کریں دے بیٹا لعنت پیا کریں دے بیٹی لعنت پیا کریں دے جب تک وہ عورت گھر واپس نہیں آتی. مولانا احمد رضا بریلوی کتاب احکام شریعت اندر تحریر کر کے او تک انہوں تے لعنت وسدی رہے ویندیے. اسا پردے ریتی کے جھگڑے ہیں. ایک پردہ نہیں جرا پردہ کرے ودیو پردہ ہوئے جرا نبی سے فرمان ہے. بے شک بے شک. عورت آہستہ چلے آہستہ. اصلی عورت جلس روڈ دو دیاں یہ پیر اتھیں ٹھک ٹھک کریں دی جوتا تھا وہ گنار جائیں دا چل دے گھوڑے آندے پاؤں امہن کیا نہیں کریں غور کیتے سے. میرا دوست پردہ مکمل زینت ہے عورت مکمل زینت ہے مکمل زینت عورت دا مکمل پردہ. اجرا دیسی برکہ نا دیسی برکہ یہ برکہ گھنو یہ بڑے قیمتی ہیں. عورت کوئی گاہ نصیب جہاں حضور علیہ السلام دا فرمان ہے حضرت انس فرمے دے حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی کہیں دی عورت دو نہ دکھائے تو سا کہیں دی عورت دو نہ دیکھ سو توری عورت کو کوئی بندہ دیکھ نہیں سکتا. میرے دوست تو اللہ پاک ان دی حفاظت آپ کریں دیں جنہیں تو سا دیکھ سو توری عورت کو دیکھ سن. حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم میں بات فرما گئے تو سا کہیں دی عورت نال زیادتی کر کے ویسو توری اولاد کردہ لہا کیا سی. کڑی سوچے سی گا آج تک نہیں گا نہیں سوچ. یہ شاید خصوصی خیال کرے سو نہ کرے سو پردے دا اہتمام کرے سو. کچھ بندے کابرے بردے تو سب گھر نہ منو سا منجائے گھر اللہ دے بندے گھر لے کچھ نہیں آدھے. آپ نے آپ کو نبی دا عاشقہ دے ہو اہل بیت عاشقہ دے ہو نبی دے عاشقہ وطی گار منو. حضرت حسین جی آخری گار کرا مدد دل منور کرا بیڑے تھکے ہو. میرے دوست سے بات یاد کر کے ونجاؤ میں آخری بات پہ کرنا کہ حضرت حسین جلے ضرورت مند بندہ لڑن واسطے تیار تھی گئے. میرے دوستوں دیکھو لوگ اے گال کردن علی اکبر شہید تھی گئے دیکھو اے گال کردن علی اصغر شہید تھی گئے تینوں اے بات کردن آن شہید تھی گئے تینوں اے بات کردن محمد شہید تھی گئے. میرے دوستوں آج یہ بات یاد کی ونجاؤ کرب و بلاد حضرت حسین دا برا ابو بکر بن علی جرمرتضی شیر خدا بھی اتھے شہید ہیں عمر بن علی جرمرتضی بھی شہید ہیں عثمان بن علی جرمرتضی بھی شہید ہیں ابو بکر بن حسن بھی شہید ہیں. میرے دوستو اے سارے کرب و بلا دے شہید ہیں. حضرت حسین جلے لاش چاہ کے آندن اور آسمان دی طرف لے دن اے اللہ اے لاش میری قبول فرما اے اللہ اے قربانی قبول فرما اے اللہ ابو بکر دی قربانی قبول فرما اے اللہ عمر دی قربانی قبول فرما اے اللہ عثمان دی قربانی قبول فرما اے اللہ عبید اللہ دی قربانی قبول فرما اے اللہ جعفر بن علی جرمرتضی دی قربانی قبول فرما ابو بکر بن حسن دی قربانی قبول فرما. میرے دوستو علی اصغر میرے دوستو خیمے اندر آندے اپنی بوا کو بات پیا دے مہربانی کر اپنے بھرا کو آگ ابا جان کو آگ
چاچا شہید تھی گئے، میرا سوتر شہید تھی گئے، میری غیرت برداشت نہیں کریں دی، مہربانی کر انہیں کو اے بات کر، میں کو اجازت لے میں میرے دوستو علی اصغر دے دوستو علی بات جات کی دی وجہ علی اکبر میرے دوستو ایویں آ کے لڑدا ودے جی میں علی جل مرزا شیر خدا لڑدا ہاں۔ علی اکبر جے رہے تو وہ تک دشے نے بھی پوتر کہتا ہے ان امت نہ ہی بی بی لیلا، بی بی لیلا بیٹی ہے بی بی میمونہ دی، بی بی میمونہ بھیڑی ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتاب چاہ کے لکھو، 14 ستارے چاہ کے لکھو، تاریخ علماء چاہ کے لکھو، مجھے سارا کو لکھا کرے۔ میرے دوست امام جعفر صادق کو پوچھا تو کہہ دی اولادو، امام جعفر صادق فرمایا وَلَتَنِي صدیق مرتین، میں نے صدیق اکبر نے 2 دفعہ جنم لیتا، میری نانی بی بی اسماء صدیق اکبر دی پوتی، میرا نانا حضرت قاسم صدیق اکبر دا پوتا۔ میرے دوستو انہیں صدیق اکبر دے فاروق اعظم دے نال تعلق ہا، حضرت حسین میرے دوستو اے بات یاد کر کے جو علی اکبر جنہیں شہید کی گئے، حضرت حسین آدھے پہ یا اللہ وجہ قربانی قبول کی دے، میرے بیٹے دی قربانی قبول فرما۔ بڑا علی اصغر کو چاہ کے ہیں آخر میرا پانی دا بند کیتا ہوئے یہ معصوم بچے دا کیا قصور ہے، تھوڑے جا پانی دے ہو ہاچا تھوڑے جا انہیں دشمن نے تیر چلائے، وہ تیر آکے بچے دے گلے دے در پیواز تھی گئے۔ حضرت حسین بچے کو علی اصغر کو زمین تے سمیندن اور تیر ہی میں کردے پہنجے، تیر کے جنے خون دا فورا نکلے۔ حضرت حسین نے اپنے مکھی چاہتے اپنے چلوی چاہتے آسمان طرف جے یا اللہ وجہ قربانی قبول کی دنے 6 مہینے دی قربانی قبول کر۔ جگر گوشا کے لاشا پر پدر توفتا جگر پہنچا، بدل کریاں بلب خندہ رضا کا تاج بھر پہنچا، کہا میرے مولا نہیں شکوا رزینہ با رضا اللہ، بھلا میں کون ہوتا ہوں کہ پوچھو کیا کیا تو نے، میرا کب تھا میرا کب ہے دیا تو نے لیا تو نے، یہی ہے گر رضا تیری تو پھر میری رضا کیا ہے، محمد کے گھرانے میں اطاعت کے سوا کیا ہے۔ حضرت حسین میرے دوستو سارے قربانیاں دیوان دے باوجود حضرت حسین نماز کو کرب و بلاد در نہیں چھوڑا، حضرت حسین نماز کھڑا پڑھتا اور سجد رہا، سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی پیادا، دشمن آکے تیر چلے دے پے اور آکے تلوار چلے دے پے، سر تن تو جدا کریں دے پے۔ حضرت حسین میرے دوستو جس حال دن شہید ہے میرے دوستو وہ روئے جو قائل ہو ممات شہداء کے، ہم تو زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ میں اپنی گال کر رہا ہوں، ابن زیاد کا نہ وہ ستم رہا نہ جزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جو زندہ رکھتی ہے کربلا۔ حضرت حسین میرے دوستوں مشکل وقتی کامیاب تھے، رب کائنات نے فرمائے جیرا بندہ میرے ناتے مر ونجے وہ شہید ہے، شہید زندہ ہے تو کچھ ہو نہیں۔ اللہ پاک رب کلام اللہ دے بات وعدے طور تے بیان کی تھی، رب دے کلام ہی دے بات وجود لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، جیڑا بندہ میرے نام تے کٹ گئے، جیڑا بندہ میرے نام شہید تھی گئے، عند ربہم یرزقون، میرے قرب دے اندر من کو رزق عطا کرے دا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جیڑا بندہ میرے نام تے کٹ گئے، جیڑا بندہ میرے نام تے شہید تھی گئے، شہید زندہ ہے لیکن تو کو شعور کہیں نہیں۔ آگو حضرت حسین واہ حسین، سارے کو واہ حسین۔ حضرت حسین کامیاب تھے، حضرت حسین مشکل وقتی چھے کامیاب تھے، حضرت حسین شہید ہے، شہید زندہ ہے لیکن ساکو شعور کہیں گے۔ کیا مطلب لبھار ہو سی، شہداء آدھے پہنچن خون تازہ باندھا ہو سی، خوشبو موجود ہو سی، ریپ پشن کون پہ آندے اواسن اے شہداء پہ آندے جنہیں اللہ دے نام دے قربانی دیئے۔ اللہ سے فرمیسی نے وقت جنت دے دروازے کھول دے، کیتے دروازے کھول بے سن بیٹے تک کیا ہوتا کلہ تو کہنے تھا کہ پکھے اللہ جوانا دے میں کہنی تک کھڑا تو دا تھکے بیٹھے ہو۔ نماز پڑھ سو، حضرت حسین آخری وقت نماز کو نہیں چھوڑا، حضرت حسین نمازی ہا، حضرت حسین حاجی ہا، حضرت حسین کاری ہا، اس آنکھوں سے نماز نہ چھوڑے سو۔ حضرت حسین داڑھی والا ہا، میرے دو حضرت حسین دی وڈی داڑھی ہے، حضرت حسین داڑھی والا ہا، اپنی سیرت میں صورت کو نبی دے فرمان دے تابع کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ نبوت ہی بیٹھے
ایک ڈاڑھی منہ آ گیا حضور نے چہرہ پھیر کے دے فرمائے نے میں کو سلام ہی نہیں کرنا جنہی میری سنت دے مطابق زندگی کہنی جنہی سیرت میرے فرمان دے تابع کہنی میرا دوست اپنی سیرت کو نبی دے فرمان دے تابع بنا اپنی صورت کو نبی دے فرمان دے تابع بنا تیری سیرت تے صورت تیرا چہرہ حضور دے فرمان دے تابع ہو سی دنیا چی کامیاب ہو سے قبر چی کامیاب ہو سے رب دے ملائکہ تیرا استقبال پہ کریں دے حسن نبی دے عاشق بننی کوئی نے غریب کر نظر پڑے رسول کا جمال بن کبھی اگر ہو سامنے تو قہر ذوالجلال بن خدا کے آگے سر جھکا کے سر کسوں کے سر جھکے ستم گروں کو روک دے ستم زدوں کے ڈھال بن میرے دوست ایک کچھ تعویذات میں اپنے والد بزرگوار رحمت اللہ کتابیں کجن آج بھی نمک دم کر رہے سوں نمک جتا ہوئے انشاءاللہ نانگ نہیں آدھا نانگے گلو منوائی پہن سائیں نانگے گلو منوائی پہن اے دم تھیا پہ اے چھپے نہیں پہ بلکہ دم تھیا پیٹھا پہ جیرے گھر ہو سی کہیں قسم دی آفت پہ مصیبت نہ آسی یہ بڑا قیمتی قسم ہے اے بڑا قیمتی ہے اے بھی رزق دی برکت واسطے دشمن حملہ نہ کر سکسی ان اندر بڑے فوائد ہیں ان دا ہدیہ